مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں. تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جاؤ ہم کتنا پریشان ہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن, یہ بھینس کام نہیں دے تو, یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ, یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی, نماز پڑھ. بولا کی بولی جو بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی, ابھی 10 کلو دے رہی, نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے, تو پہلے کہنے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا, فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی, 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی, نماز پڑھا, نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ, یہ کون کرشمہ بلے ہو. قربان جاؤ, دوڑا مسجد گیا, امام صاحب سے بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے. بولا ہاں. بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے, یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں. بولے جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے. نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا, اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ہم سمجھ گئے نہیں, 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس ہماری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو. ارے بولو نا پرو بولے جائے. تو پرو چلا رہا تھا, نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت, 2 فرض پڑھے 2 چلی گئی ہے, تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے, 2 نفل پڑھیں گے, تم بھی چلے جاؤ گے. مسلمانوں نماز پڑھو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے, نماز تو نوازنا چاہتی ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو, شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو. اسی لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. انشاءاللہ میرے بچوں, آج تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے, آگے بھی پڑھتے رہو, لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. صرف ہم جمعہ پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. یہ پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہاں, ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی, کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے, اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے, یا اللہ مرد مجاہد بنا دے, یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے. آمین بولے الحمد. یہ نماز جو ہے, یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے. روزے کا حکم زمین پر آیا, حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. حج کا حکم زمین پر آیا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ آیت زمین پر اتری. لیکن جانتے ہو مسلمانوں, میرے بچوں سنو, جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا.
اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکان، کوئی منزل نہیں، لا مکان ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا، ساری گفتگو ہو گئی، اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے، 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا، جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا۔ سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو پوچھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، فجر اور، ارے بولو بھائی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی۔ کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10۔ بولا پھر جائیے، 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اے نوجوانوں، میرے بچوں، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، غریبوں فقیروں کو سینے لگانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں۔ کہا شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان کے پاؤں مچل کر۔ کہا شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان کے پاؤں مچل کر۔ کہا شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان
کہ پاؤں مچل کر وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے نبی آ گئے ہیں نبی آ گئے ہیں وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے نبی آ گئے ہیں نبی آ گئے ہیں ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو 2 گز زمین ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو 2 گز زمین ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو 2 گز زمین جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے لیے جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے لیے باپ مر گیا بیٹا زاروں قطار رو رہا ہے بیٹا سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہا ہے لوگوں نے کہا کیا بیٹا ہے کیا محبت کرتا اپنے باپ سے باپ کے جنازے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے سارے لوگ جنازے کی لائن بنا کے کھڑے ہیں وہ لڑکا زاروں قطار رو رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا مت کانے جانا تو سب اتنا مت کانے تو وہ نوجوان بولا کہ ہم رو اس لیے آپ لوگ کیا سمجھے کہ میرا باپ مر گیا اس لیے روتے ہیں بولا پھر کہاں رو رہے بولا رو اس لیے رہے ہیں یہ باپ میرا انگریزی پڑھایا ہندی پڑھایا سنسکرت پڑھایا مراٹھا پڑھایا پنجابی پڑھایا اڑیا پڑھایا کاش میرا باپ مجھے قرآن نہیں پڑھایا کاش میرا باپ قرآن پڑھا دیا ہوتا تو آج میں اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا رہا اس لیے رو رہا ہوں میں اپنی زندگی پہ رو رہا ہوں اس لیے مسلمانوں نوجوانوں ہم خاص کر اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہیں گے یہ آپ کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے ماں نیکی ہوگی ماں نیک ہوگی اولاد نیک ہوگی ماں نمازی ہوگی انشاءاللہ اولاد بھی نمازی بنے گی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک پیر صاحب ایک آدمی آیا بولا کہ حضرت بڑا نورانی چہرہ آپ کا ہے دعا کر دیجئے بولا دعا کریں گے لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا بولا بولیے کیا سوال ہے تو حضرت نے کہا کہ قبلی تو آدمی بولی روٹی بھی روٹی غلط نہیں قبلی بولا روٹی بھی نہیں بولا نہیں تم کیا دعا لے گا ہم سے ارے یہ سورج ہے یہ چاند ہے بولے برکا پہنچ لو منہ چوما ماتا چوما داڑھی چوما ایک بال آ گیا مسجد سے باہر نکلا بھیا دوڑو برکا پیر صاحب پہنچ گئی محلہ والا دوڑ گیا کوئی داڑھی نوچ رہا کوئی بال نوچ رہا اب اس گاؤں کا جو مکھیا تھا اس کی بیوی پریشان وہ جا نہیں پا رہی تھی مکھیا صاحب گئے تھے ارریا اب وہ 3 گھنٹہ کے بعد مکھیا صاحب جب آئے بیوی گرم برس پڑی کہ تے کہاں چلا لے پورے بستی پیر صاحبہ سے فائدہ اٹھل کی تے کہاں چلا لے بولے ارے بھیلے کی بولے نہیں بولے کہ اللہ والے آئے ہوئے مسجد میں وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو داڑھی بال سب کچھ نوچی لا چلو بھی تو مکھیا جی بولی سنے کہ گھبراؤ مت بال داڑھی نہیں سی کوئی چنتا نہیں سی ہم میں زندہ سی نہیں ہم میں جیسے جنہوں کو کھالے کھچیں ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ دانت ہے نہیں ہمار بہت ہیلے جا کوئی ایسی ترتیب ہو جس سے کہ دانت مضبوط ہو جائے ہم نے کہا کہ بیٹا پہلی بات تو یہ بتاؤ تم منجن کون سا کرتے ہو بولا کہ منجن جو بھی مل جائے کر لیتے ہیں ہم نے کہا منجن کو چھوڑو برش کرتے ہو کہ مسواک کرتے ہو بولا کہ نہیں برش کرتے ہیں ہم نے برش کو ہٹاؤ نبی کی سنت اپناؤ دتون کرو مسواک کرو مسورہ مضبوط ہوگا دانت مضبوط ہوگا بولا بہت اچھا حضرت کل سے مسواکیں کریں گے ہم نے کہا دوسرا نمبر
جب بھی کچھ کھاؤ کلی کرو. کیا کرو؟ کلی کر لو. جب بھی کچھ کھاؤ کلی کر لو. بولا بہت اچھا کر لیں گے. 2 نمبر ہو گیا. ہم بولے کہ تیسرا عمل بیاہ کیے ہو؟ بولا ہاں کیے ہیں. ہم بولے جب بھی بیوی سے بات کرو منہ سنبھال کے بات کرو. بھائی یہ 3 کام کر لو دانت ہمیشہ چمکتا رہے گا. پیر کا لنگڑا ہے اس سے پوچھے بیاہ کرو کرو نہیں. بولا لڑکی کیوں ہونا چاہیے؟ بولا بیوٹیفل ہونا چاہیے. اچھا وہ لڑکا بھی ہو جو ایک دم کالا کلوا ہے اس سے پوچھئے یہ بیاہ کرو گی. لڑکی بولا خوبصورت ہونا چاہیے. گورا تو گوری لڑکی سے بیاہ کرو گے تو امریکہ چلے جاؤ. گوری لڑکیاں وہاں ملے گی لندن چلے جاؤ اور قربان جاؤ. دیکھو جو دیکھنے والی بات ہے شادی بیاہ کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی حسب نسب خاندان دیکھتا ہے, خاندان اونچا ہے کہ نہیں. کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے, خوبصورتی ہے کہ نہیں. دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ ارے بولو بھائی دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتا تھا. تصویر آئے دیکھے بولے نہیں کرو کہنا. بولے ناکٹیر ہو جی ہٹاؤ. ہے تصویر دیکھو بولے نہیں کرو کہنا. بولے آنکھ ٹیر ہو جی ہٹاؤ. یہ لڑکی کو دیکھو بولے نہیں کرو کہنا. بولے سانولا جی ہٹاؤ. ہے لڑکی کرو بولے نہیں کریں. کہنے کرو گے بولے نہیں لڑکی کارو جی نہیں کرو ہٹاؤ. چھانٹتے چھانٹتے لڑکے کی عمر 40 سال ہو گئی. کتنی عمر ہوئی؟ ابھی کرو بہنے بول لی ایک دن تور بیاہ اب نہیں ہے. تو بولے کہنا. بولے اب تورا سے بیاہ کیا کرتی؟ 40 سال عمر تور بھاگ لو بوڑھا بھاگ لاتے. بولا نہیں بہنے اب دیکھو ہم لڑکی نے دیکھو تے دیکھو تے جے لڑکی کے ساتھ ہم دیکھوا کے کرا دوا ہم تیار ہیں. اس کا بہنے بھی تھا تاکہ میں بولا اچھا بیٹا تو بیاہ کراوی. دیکھا ایک لڑکی بہت کالی لڑکی تھی, غریب بچی, رشتہ نہیں آ رہا تھا. بولا بڑا اچھا ثواب کمانے کا موقع ہے. پیغام ڈال دیا, قبول ہو گئی. اور یہ لڑکا بارات لے کر گیا, بیوی کو گھر لے کر آیا. رات میں جب روم میں پہنچا بیوی جب گھونگھٹ اٹھائی سلام کی السلام علیکم وہ ہے بے ہوش بھاگی. بیوی گھبرا گئی کہ بھائی بے ہوش کرنے بھی کوئی بیماری جگرا کی. گلاس میں پانی لی اس کے چہرے پہ ماری. یہ نوجوان آنکھ کھولا تو بیوی پوچھی کہ بے ہوش کرنے بلا ہم کچھ پوچھے والا چلم ترا سے پہلے بے ہوش والا. تو نوجوان بولی کہ جے پوچھنا جو جلدی پوچھا نہیں تو پھر بے ہوش.